اللہ جل شانہ نے 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ہے، کامیاب لوگ کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو و لایعنی اور بیکار چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں جس میں نہ دین کا کوئی نفع نہ دنیا کا کوئی نفع، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ تزکیہ بھی کرتے ہیں، اس کے اندر دونوں معانی شامل ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، دل کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اسی میں آگے چل کر فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے امانتیں وہ ادائیگی کر دیا کرتے ہیں اور عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، صرف اتنا ہی نہیں کہ نماز اگر پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، بلکہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، صرف ماہ مبارک میں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی وہ نمازوں کی محافظت اور پابندی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث۔ کون سے وارث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت کے وارث ہیں، جنت میں جائیں گے، یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایمان والا ایک مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں ڈھاتا، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا، اس کو کسی تکلیف میں پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس کی محافظت کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، اس کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ فإن اللہ فی حاجتہ، جو ایمان والا اپنے کسی ایمان والے بھائی کی حاجت اور ضرورت پورا کرنے میں لگتا ہے، حق تعالی شانہ اس کی خود کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو شخص اپنے کسی ایمان والے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے کسی عیب کو، کمی کمزوری کو، کوتاہی کو ڈھکتا ہے، چھپا لیتا ہے، تو میدان محشر میں جب سب کچھ کھل کر کے سامنے آ جائے گا، اچھا برا، وہاں پر اللہ تعالی شانہ اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو پردہ پوشی فرمائے گا، چھپائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کے فرمایا گیا، لیس منا من دعا الی عصبیہ، رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، یعنی ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے جو قرآن حکیم عطا فرمایا، ایک آسمانی کتاب عطا فرمائی جو سارے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس کتاب کی بلبوتے پر اور نسبت سے جوڑ دیتی ہے۔ ہم سب ایک قرآن حکیم کو ماننے والے، اور رسول پاک علیہ السلام ایک خاتم النبیین، ایک رسول جو تمام انسانیت کے لیے، جن اور انس کے لیے، قیامت تک والوں کے لیے، سب کے لیے رسول و پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے، اور آپ ہی کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو ملت پناہ، امت پناہ، اجتماعیت والی زندگی، ایک ساتھ والی زندگی وہ عطا کی گئی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا من دعا الی عصبیہ لیس منا من دعا الی عصبیہ، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے، یعنی میری برادری، میرا سماج، میری انجمن، میری یونین، میری کمیٹی، اس انداز سے کچھ کرنا جس سے کہ دوسرے ایمان والوں کی تنقیص ہو، تذلیل ہو، ان کو کوئی نقصان اور غضب پہنچے، تو اس بنیاد کے اوپر ہمیں نہیں بتلایا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ اجتماعیت کے اوپر ایمان والے ہوں۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى الْعَصَبِيَّةِ، جو عصبیت کی بنیاد پر قتال کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے اوپر مرے۔ مثال کے طور پر آج سے 35 سال پہلے، تقریباً 40 سال اس سے بھی زیادہ ہو گئے تقریباً، دنیا کے اندر دو ملکوں کے اندر آپس میں کچھ خلفشار ہوا، لڑائی ہوئی،
اور ایمان والوں کے دشمن بن گئے، اس لیے کہ دونوں ہی مسلمان تھے۔ بہت سے لوگ قرآن شریف سر پہ رکھ کے کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آئے، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، دیکھو ہم مسلمان ہیں، قرآن شریف کو سر پہ رکھ رکھا ہے، لیکن دوسرے ایمان والوں نے ان کو پھر بھی نہیں چھوڑا، مار دیا۔ ادھر والے ادھر والوں کو مار رہے ہیں، ادھر والے ادھر والوں کو مار رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عصبیت کی بنیاد پہ کہ جب ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک پروردگار کی عبادت کرنے والے پھر آپس کے اندر زبان اور دوسرے مسائل کی بنیاد کے اوپر کیوں آپس میں تفرقہ کیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایسا جیسے ایک عمارت، کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے سے محفوظ رہتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کی حفاظت کرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے۔ اپن دیکھتے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی زلزلے کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ایک کنارے پہ کوئی کچھ چوٹ پہنچائے گا جس سے کہ وہ تھوڑا لٹک گیا، ایک کھمبا اس کا نیچے رہ گیا، لیکن اس چھت کو دوسرے پلروں نے، کھمبوں نے روک رکھا ہے، تو ایک عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری کائنات میں جہاں کہیں کوئی ایمان والا ہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک ہے سنن ترمذی کے اندر، اللہ اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتلا دوں روزے سے، نماز سے، صدقے سے بھی افضل عمل؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا صلاح ذات البین، آپس کے اندر صلح صفائی کرا دینا، آپس کے اندر ملنساری کرا دینا، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا انفرادی یا اجتماعی اگر ہو رہا ہو تو ان کو ختم کرا دینا اور آپس میں صلح صفائی کرا دینا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل عمل ہے یہ، فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے فساد جھگڑا آپس کا کہ یہ مونڈ دینے والا ہے، سر کو نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو دین کو مونڈ دینے والا ہے، اس لیے کہ جب آدمی انانیت پر اور ضد پہ ہر دھرمی میں آتا ہے تو پھر وہ دین کی بھی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ حلال حرام کو بھی نہیں دیکھتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مل جل کر قرآن پاک کی یہ 18 پارے کی سورہ مومنون کی آیات جس میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے، یہ ہمیں پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے۔ جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے وہ ایمان والوں کی اجتماعیات، آپس میں ایک دوسرے کی خبر گیری، نصرت، ہمدردی، حمایت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ شان مجھے اور آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ماشاءاللہ ہو گئی ہے، میں بھی اس میں شریک تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔